سب کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. سہیل افریدی صاحب نے آج پختونخوا اسمبلی میں کیا تقریر کی ہے اور آپ کو جو عالمی دنیا کی اپڈیٹ ہے ایران اور یو ایس کے درمیان. السلام علیکم، میں ہوں سجاد رشید، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے سب کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا اس بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور آپ کو جو عالمی دنیا کی اپڈیٹ ہے ایران اور یو ایس کے درمیان جو جنگ کے حالات ہیں وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو تجزیہ دیں گے. اور آپ کو بتائیں گے کہ سہیل افریدی صاحب نے آج پختونخوا اسمبلی میں کیا تقریر کی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو عالمی خبریں ہیں اس کے بارے میں کہ جو ایران اور یو ایس کے مذاکرات تھے وہ کیوں نہیں ہو رہے. خبریں آ رہی ہیں کہ ہفتے والے دن جو امریکہ کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کا جہاز بالکل تیار تھا، سامان جہاز میں رکھ دیا گیا تھا، مذاکرات پر آنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں ایران سے ایک خبر کا انتظار تھا. مذاکرات میں جو پوائنٹ ڈسکس ہونے تھے اس کے اوپر ان کی رائے لی جائے. جو پوائنٹس امریکہ نے بھیجے تھے اس کے اوپر ایران کی رائے لی جائے. اس کا جو وفدار ہے اس کے بارے میں اس کی رائے لی جائے کہ کیا وہ ان نکات پر رضامند ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ ان نکات پر رضامند نہیں ہوتے تو مذاکرات میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسلام آباد میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور امریکہ کی طرف سے اب جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جو ان کو دیا گیا تھا ایران کو، کہ وہ تھا اپنا ہرمز. اب امریکہ اپنا ہرمز پہ ہی ٹکا ہوا ہے، اس پہ ہی رکا ہوا ہے کہ اس کو کسی طرح ایران کے قبضے سے چھڑا لیا جائے، یہ امریکہ کے ہاتھ میں آ جائے، امریکہ کی ناکہ بندی اس پہ جاری رہے. لیکن ایران اس بات پہ نہیں مان رہا. اور آج جو امریکی ٹی وی نے ایک رپورٹ دی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ایران کے بارے میں کیا رپورٹ دی ہے. اب امریکہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز ایک واحد راستہ ہے جہاں سے تیل گزرتا ہے، جہاں سے تجارت ہوتی ہے. اور جو امریکہ کے اندر سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ رشیا اور چائنا یہ جو ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جو ایران کو جوہری سپورٹ دے رہے ہیں، اسلحہ بیچ رہے ہیں، وہ بھی اسی راستے کے ذریعے ایران تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ یہی راستہ سب سے آسان ہے، یہی راستہ سب سے محفوظ ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایران کا قبضہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہوتا ہے. تو وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بآسانی ایران تک پہنچا سکتے ہیں. اب جو اوپر سے لگ رہا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہاں میری ناکہ بندی ہوگی تو میں دنیا کو کنٹرول کروں گا، وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کو کنٹرول کروں گا. لیکن جو اس کا اصل پوائنٹ ہے وہ ایران کو کنٹرول کرنا ہے، کہ ایران جو مدد لے رہا ہے چائنا سے اور رشیا سے، تیل بیچ رہا ہے چائنا کو اور رشیا کو، اور وہاں سے جو جوہری آلات منگوا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اسرائیل اور امریکہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے. اصل میں وہ اس چیز کو روکنا چاہتا ہے، لیکن وہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ایران دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ جب مرضی جب اس کا دل کرتا ہے اپنا ہرمز بند کر دیتا ہے، دنیا کو کرائسس میں دھکیل دیتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اب آج جو امریکی ٹی وی نے رپورٹ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے پاس 60% بحری اسلحہ اور سپیڈ بوٹس بھی موجود ہیں جو انہوں نے اپنا ہرمز میں لگائی ہوئی ہیں. ایران کے آدھے میزائل اور لانچ سسٹم ابھی تک موجود ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے اوپر حملہ کیے، خلیجی ممالک کے اوپر حملے کیے، میزائل مارے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس ابھی آدھے میزائل جتنا انہوں نے یوز کیے ہیں اس کے آدھے میزائل ابھی ان کے سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں. اور آج امریکہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایران کی جو فوجی صلاحیت ہے، ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے، جتنا امریکہ نے اندازہ لگایا تھا اس سے تقریباً کئی گنا زیادہ ہے. ہمارے جو اندازے تھے، ہمیں جو رپورٹس دی گئی تھی وہ بالکل ہی غلط تھی، وہ بالکل ہی اس کے الٹ تھی. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایران اتنے دن ٹک پائے گا اور اتنا اسلحہ اس کے پاس ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی فضائیہ کا 2/3 حصہ ہے وہ بھی آپریشنل ہے، فضا کے ذریعے بھی وہ حملہ کر رہا ہے، حملے کر سکتا ہے، وہ بھی اس کے پاس طاقت ہے. اب اپنا ہرمز میں پچھلے دنوں میں جو ایران نے جہازوں کے اوپر حملہ کیا، جو انڈیا کے جہاز وہاں سے گزر رہے تھے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، تو اس کے بعد پھر جو تیل کی منڈیاں ہیں ان میں قیمت پھر بڑھ گئی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. اور امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ وہ کسی طرح اس جنگ کو روکے. اب آگے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے کیونکہ ایران مان نہیں رہا. اس جنگ میں اب ایران کیوں نہیں مان رہا؟ ایران اس لیے نہیں مان رہا کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے اس جنگ میں. ایران اس جنگ میں فاتح ہے، ایران نے یہ جنگ جیتی ہوئی. اب اس لیے ایران امریکہ کے دباؤ میں نہیں آ رہا.
وہ اپنی مرضی کی شرائط منوانا چاہ رہا ہے مذاکرات میں، لیکن ادھر سے امریکہ اپنی مرضی کی شرائط منوانا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ مذاکرات ڈیلے ہو رہے ہیں۔ آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو امریکی نیوی کے سیکٹری ہیں انہوں نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے یا ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے دباؤ ایران کے اوپر اور بڑھایا جا رہا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی بحریہ نے اپنا ہرمز پھر مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر دباؤ ڈال کے ایران کو مذاکرات کے لیے منایا جائے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو سب کے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ سب کے لیے ایک خوشی کا مقام تھا، کیونکہ میاں صاحب زیادہ تر اب باہر آتے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر میڈیا ٹاک کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو پھر صحافیوں کے سوال نہیں لیتے، اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات بتا کے اور جو ہے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک سائڈ پہ میاں محمد شہباز شریف کو بٹھایا۔ ہم آج سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب آج پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں، وہ ذرا شہباز شریف صاحب کی کلاس لیں گے کہ آپ نے مہنگائی کی ہوئی ہے ملک میں، آپ نے اتنا پیٹرول مہنگا کیا ہوا ہے، پاکستان عوام کے لیے آپ نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کریں گے، ہم یہ امید کر رہے تھے کہ جو ملک میں مہنگائی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، ملک میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو دنیا میں سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو دنیا میں جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے، بات کریں گے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ آج میاں صاحب ایران کو کچھ تجاویز دیں گے، امریکہ کو کچھ تجاویز دیں گے کہ وہ کس طرح مذاکرات کو کامیاب بنائیں، مذاکرات کس طرح کریں، لیکن میاں صاحب ہماری ان امیدوں پر بالکل بھی پورا نہیں اترے۔ انہوں نے وہی اپنا دیسی انداز اپنایا، وہ آئے پریس کانفرنس میں بیٹھے، انہوں نے کہا کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے، دوسرے صوبوں کو دیکھنا چاہیے کہ پنجاب کیسے ترقی کر رہا ہے، وہ اس ماڈل کو اپنائیں۔ اب پنجاب کیسے ترقی کر رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب کا پورا بجٹ ہوتا ہے وہ صرف ایک لاہور شہر کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اب شاید میاں صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پنجاب ہے وہ صرف لاہور ہے، اس کے علاوہ آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں وہاں کچھ نہیں بن رہا، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی سڑکیں روڈ نہیں بن رہی۔ آج جو میاں صاحب نے سب سے مین بات، آج جو میاں صاحب نے مین فوکس رکھا، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں دیکھیں سڑکیں بن رہی ہیں، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور پنجاب میں سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صرف لاہور کو دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی لاہور سے باہر نکلیں تو ان کو پتہ چلے کہ پنجاب میں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں وہاں کوئی روڈ نہیں بنی، وہاں کوئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، ویسے لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن ہاں اگر دیکھا جائے تو لاہور میں ترقی ہوئی ہے، اور میاں صاحب شاید لاہور کو ہی پورا پنجاب سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے خیبر پختونخوا کے اوپر تنقید کی کہ وہاں روڈ نہیں بنی، وہاں انفراسٹرکچر نہیں بنا، آج تک انہوں نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بلوچستان کے اوپر تنقید کی، اس کے علاوہ انہوں نے کراچی کے اوپر اور سندھ کے اوپر تنقید کی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سندھ اور بلوچستان میں بھی جو حکومتیں ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں کی ملی بھگت سے بنی ہوئی ہیں، اور وفاق میں بھی یہ دونوں پارٹی اکٹھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب آج ایک پورا پلان دیں گے، آج ایک دنیا کے اوپر بات کریں گے، دنیا کے عالمی حالات کے اوپر بات کریں گے، لیکن میاں صاحب نے وہی باتیں کی کہ میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں، جس طرح یہ ملک کو ہینڈل کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جو پارٹی صدر ہیں نواز شریف صاحب ان کی طرف سے جو انسٹرکشن آتی ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یا جو دوسری طرف سے انسٹرکشن آتی ہیں ان کی طرف سے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سی ایم پنجاب صاحبہ کو شاباش دی کہ وہ ایکسیلنٹ ورک کر رہی ہیں، وہ اچھا کام کر رہی ہیں، انہوں نے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ تو یہ تو تھی میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کی، جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں۔ ناظرین اب اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے اپنی رائے کومنٹ میں دینی ہے۔ اور اب ناظرین آتے ہیں سہیل افریدی کے اوپر۔ مردان میں جلسہ ہوا، وہاں جو کارکنوں نے سہیل افریدی کو کہا کہ ہم ایک پلان چاہتے ہیں، ہم ایک روڈ میپ چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کی ملاقات بحال کیسے کریں گے، عمران خان صاحب کو جیل سے کیسے نکالیں گے۔ اب اس کے اوپر جب عوام جلسے میں گئی، لیکن ایسی باتیں کوئی نہیں کی گئی وہاں، بس وہی گھسی پیٹی باتیں کی گئیں کہ ہم جان قربان کر دیں گے، ہم جب بھی اڈیالہ سے پیغام آئے گا۔ تو عوام نے یہ سب سن کر عوام جو تھی بے چین ہوئی اور وہ جلسہ چھوڑ کے چلی گئی۔
اور آج پھر سہیل افریدی صاحب نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اسپیچ کی، تقریر کی، انہوں نے وہی غصہ پھر وہاں نکالا کہ ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ہم نے ہر ایک سے ملاقات کی، ریکویسٹ کی، درخواست کی، لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی۔ ہم نے عدالت میں گئے، عدالت نے بھی حکم جاری کیا کہ ان کی ملاقات کرائی جائے، لیکن عدالت کی بھی نہیں مانے گی۔ اب ہم پھر جو کریں گے تو ہم سے کوئی شکوہ نہ کرے، ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔ اس طرح کی جو باتیں تھی جو انہوں نے جلسے میں کی تھی، تو وہی بات انہوں نے آج اسمبلی میں کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آگے اب سہیل افریدی صاحب کیا کرتے ہیں، کس طرف حالات کو لے کے جاتے ہیں، کیا وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال پاتے ہیں کہ نہیں ڈال پاتے کہ عمران خان صاحب کی کم سے کم ملاقاتیں تو بحال ہوں، ان سے کوئی فیملی کا ممبر تو ملے، پتہ چلے کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان کی بیگم کی صحت کیسی ہے، بشرا بی بی کی صحت کیسی ہے، ان کا آنکھ کا آپریشن ہوا تو اس کی جو بہنیں ہیں ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو تشویشناک ہیں۔ لیکن کیا اب سہیل افریدی ملاقاتیں بحال کروا پاتے ہیں، اور سہیل افریدی صاحب عمران خان صاحب کے لیے کیا کر پاتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔